बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज सोशियोलॉजी 101 लेसन नंबर 2 को रीड किया जाएगा। द सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स। सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स क्या है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। लेसन नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव्स। डियर स्टूडेंट्स, अपनी ज़िंदगी में ऑब्जेक्टिव्स का लफ्ज़ लाजमी इस्तेमाल करें। आप डेली कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इस काम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आपने कोई भी बुक रीड करनी है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स का आपको पता होना चाहिए। लेसन नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? नंबर 1 है डिफाइन सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स। नंबर 2 है सीइंग द जनरल इन द पर्टिकुलर। ये जो आइडिया दिया था उसके बारे में है कि जनरल को पर्टिकुलर में आपने देखना है। जेंडर इज़ आल्सो अ सोशल कंस्ट्रक्शन। नंबर 4 है सोसाइटी अफेक्ट्स व्हाट वी डू। नंबर 5 अप्लाइंग द सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स। एंड नंबर 6 है बेनिफिट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स। नाज़रीन, आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल वीयू शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। शुक्रिया। डिफाइन सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स। Our social world guides our actions and our choices just as the seasons influence our activities and clothing. This is sociological perspectives. जिस तरह हमारी ज़िंदगी में मौसम आता है कोई भी, तो हम अपनी एक्टिविटीज़ जो भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की होती हैं और कपड़े वगैरह को, खाने पीने को हम चेंज कर लेते हैं। गर्मियों के खाने, कपड़े, हर चीज़ चेंज है। इसी तरह सर्दियों के खाने हैं और दूसरी जो हमारे लवाज़मात हैं वो चेंज हैं। इसी तरह कहते हैं जो सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव है वो हमें गाइड करता है अपनी ज़िंदगी में कि आप की चॉइसेस क्या हैं और अपने एक्शंस क्या लेने हैं। प्रोस्पेक्टिव्स मीन्स अ व्यू और एन आउटलुक और एन अप्रोच और एन इमेजिनेशन। Sociological perspectives means an approach to understanding human behavior by placing it within its broader social context. Sociological prospects हमें लोगों के behavior को समझने के लिए और उनके behavior को अपने उनके जो भी जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी चीज़ों को समझने और उनको बेहतर करने के लिए हम सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स का सहारा लेते हैं। सीइंग द जनरल इन पर्टिकुलर। पीटर बर्गर डिस्क्राइब द सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स एज सीइंग द जनरल इन द पर्टिकुलर। इट मीन्स आइडेंटिफाइंग जनरल पैटर्न in the behavior of particular people. Although every individual is unique, a society shapes the lives of its members. People in the USA are much more likely to accept love to figure in marriage than, say, people living in a traditional village in rural Pakistan. Nevertheless, every society acts differently on various categories of people: children compared to adults, women compared to men, rich compared to poor. तो द जनरल इन द पार्टिकुलर का जो आइडिया था वो डिस्क्राइब पीटर बर्गर ने किया था कि आपने लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसको देखना है, उनके कल्चर्स को आपने पढ़ना है कि आया एक सोसाइटी के अंदर और दूसरी सोसाइटी में उनमें कल्चर्स का डिफरेंस क्या है और उनमें किस तरह से लोग एक इंडिविजुअली तौर पे आप अगर देखना चाहें सोसाइटी में तो वहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं। अब जिस तरह अमेरिकन्स और पाकिस्तान के कल्चर्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे और वहाँ में लोगों का रहन सहन, तर्ज ज़िंदगी मुख्तलिफ है। अगर अमेरिका के अंदर वो लव मैरिज को आज़ादी देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं
اور وہ اس کلچرز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مگر اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مگر ہمارے زیادہ تر لوگ اپنے جو کلچرز ہے اس میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ ڈفرینس آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس طرح سے پاکستان میں اور اگر آپ صوبے وائز دیکھا جائے تو ان کے بھی کلچرز جو ہیں وہ ڈفرینس ہیں. Gender is also a social construction. Male and female is a biological distinction, but there are different role expectations attached to these two categories of human beings in different societies. Societies give them different work and different families' responsibilities. The advantages and opportunities available to us differ by gender. اب میل اینڈ فیمیل بایولوجیکل ڈسٹنکشن ہے، مگر ان کے جو کام ہیں، ان کے جو رول اینڈ ٹاسک ہیں وہ ہر سوسائٹی میں ڈفرینٹ ہے. اب اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو یہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ گھر کے کام کرتی ہیں اور جو مرد ہیں وہ باہر کے کام کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ امریکنز کے کلچرز میں دیکھیں تو وہاں پہ عورتیں مردوں والے کام کر رہے ہیں، مرد عورتوں والے کام کر رہے ہیں. تو ان ہر سوسائٹی میں، ہر کلچرز میں ان کے اپنے اپنے رول اینڈ ٹاسک ہیں. تو سوشولوجیکلی آپ دیکھیں تو ان کی مواقع بھی مختلف ہیں کہ کہیں پہ عورتوں کو ایسی جگہوں پہ جابز کرنے کی اجازت ہے، کسی سوسائٹی میں جابز کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو جس طرح سعودی عربیہ میں پہلے عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی تو ابھی اجازت ہے. تو یہ جو ویریشنز ہیں سوسائٹیز کے اندر، یہ ہر سوسائٹی میں ڈفرینٹ ہے، رول اینڈ ٹاسک ڈفرینٹ دیے گئے ہیں. سوسائٹی افیکٹس واٹ وی ڈو. سوسائٹی کے جو بھی افیکٹس ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹو سی دا پاور آف سوسائٹی ٹو شیپ انڈیویجول چوائسیز کنسیڈر دا نمبر آف چلڈرنس وومن ہیو. آپ نے کسی بھی سوسائٹی کی پاور دیکھنی ہے تو آپ نے ان کی گروتھ ریٹ دیکھنی ہے کہ وہاں پہ کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو آپ یو ایس اے میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک عورت جو ہے وہ زندگی میں 2 بچے پیدا کرتی ہے. تو پاکستان میں 4 ہے، انڈیا میں 3 ہے، سعودی عربیہ ساؤتھ افریقہ میں 4 ہے، سعودی عربیہ میں 6 ہے، نائجر میں 7 ہے. تو یہ جو چینج ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ چینج ہے. تو یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی بھی چینج ہے. اب اگر امریکنز کا طرز زندگی دیکھا جائے تو وہاں پہ انہوں نے ان کی گروتھ ریٹ فرض کریں 2 ہے، تو وہاں پہ ان کی زندگی کا طرز زندگی بھی آسان ہے اور ایک وہ اپنے بچوں کی بہترین پرورش کر سکتے ہیں، ان کو اچھا ماحول دے سکتے ہیں، اچھی غذا دے سکتے ہیں. ابھی جہاں پہ گروتھ ریٹ 5 ہے تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ وہ اپنی بچوں کو صحیح طور پہ پرورش نہیں کر سکتے، ان کو غذا نہیں دے سکتے. تو ان کا لائف سٹائل، ان کی طرز زندگی مختلف ہوگا. تو یہ سوسائٹی کے جو افیکٹس ہوتے ہیں یہ بھی ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان سے بہتر طور پہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے اپنے جو آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی ہمیں بہتری نظر آتی ہے جس چیز میں، ہمیں وہ کرنا چاہیے اور اپنے جو نقص ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اپلائنگ دا سوشولوجیکل پرسپیکٹیوز. ابھی جو پچھلے ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اسی میں ہم کہتے ہیں سوسائٹی کو ہم نے کس طرح سے سوشولوجیکلی بہتر کرنا ہے. تو کہتے ہیں اب کوئی بھی آپ ڈیولپنگ کنٹریز کو دیکھ لیں تو وہاں پہ ان کی جو طرز زندگی ہے وہ جو دوسرے کنٹریز ہیں ان سے مختلف ہے. ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہاں پہ لوگ غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ وہ اپنا طرز زندگی ان کا بہتر ہے. تو ہمیں اپنے جو
جو ہے امیجنیشن جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور فیوچر کے لیے ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی سوسائٹی کو بہتر کرتے ہیں. سوشولوجیکل امیجنیشن از اے اسٹریٹجی that can help you sort out the multiple circumstances that could be responsible for your social experiences, your life choices, and your life chances. Therefore, think sociologically, which implies to cultivating the sociological imagination. سوشولوجیکل امیجنیشن کنسیپٹ جو تھا وہ سی رائٹ ملز نے دیا تھا. اب بینیفٹس آف سوشولوجیکل پراسپیکٹیوز کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے سوشولوجیکل پراسپیکٹیو ہیلپ us to assess the truth of community held assumptions, called it common sense. Second ہے the sociological perspectives prompts us to assess both the opportunities and constraints that characterize our lives. Third, the sociological perspectives empowers us to participate actively in our society. Fourth, the sociological perspective helps us recognize human variety and confront the challenges of living in a diverse world. یہ ہمیں ایک کامن سینس دیتا ہے. اس کے بعد ہمیں جو اپرچونیٹیز اور ان سے کس طرح آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اور زندگی کو کس طرح آپ نے کریکٹرائز کرنا ہے. پھر آپ نے کس طرح سے آپ اپنی پاورز کو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، بہتر انداز میں اپنے آپ کو شو آف کر سکتے ہیں. پھر سوشولوجیکل ہمیں جو ہے ہیلپ کرتا ہے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. لیسن نمبر 2 کے جو امپورٹنٹ MCQs ہیں وہ ہیں سوشیالوجی از اے ڈسٹنکٹیو پوائنٹ آف ویو called as the sociological perspectives. Society is a group of people who share a culture and a territory. Peter Berger, 1963, described the sociological perspective as seeing the general in a particular. Age is a social construction. Sociological imagination is the strategies that can help you sort out the multiple circumstances that could be responsible for your social experiences. And dear students, ہم نے کوشش کی ہے آپ کو بہتر سے بہتر گائیڈ کرنے کی. آپ کے فیڈ بیک کی ہمیں بہت شدت سے انتظار رہے گا. آپ ہمیں فیڈ بیک دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کرنا کبھی نہ بھولیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.